السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جنت کے نظارے، جہنم کے انگارے، یہ سیریز آپ سن رہے ہیں۔ میں آج کے ایپیسوڈ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جنت کی بناوٹ کیسی ہے، سجاوٹ کیسی ہے، کس مٹیریل سے اللہ نے جنت کو بنایا ہے، اس کو سجایا ہے۔ میں اس سلسلے میں ایک حدیث پاک پڑھتا ہوں، اس پہ آپ غور کیجئے۔ ایک لمبی روایت ہے، اس کا ایک ٹکڑا میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ صحابہ نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، حدثنا عن الجنت ما بناؤہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے بارے میں ہمیں بتائیے، اس کی بناوٹ کیسی ہے، کس مٹیریل سے جنت بنی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لبنۃ من ذہب ولبنۃ من فضہ۔ ارے کیا پوچھتے ہو، جنت کس مٹیریل سے بنی ہے؟ ایک اینٹ سونے کی ہے، دوسری اینٹ چاندی کی ہے۔ وملاتھا المسک الاظفر، اور اس کا گارا جو ہے وہ خالص مشک کا گارا ہے۔ وحصباؤھا الیاقوت والمرجان، اس کے کنکریٹ اعلیٰ قسم کے موتی ہیں، یاقوت اور مرجان ہیں، چمکتے ہوئے دمکتے ہوئے وہ کنکریٹ استعمال کیے گئے ہیں جنت میں۔ وترابھا الزعفران، اور اس کی مٹی زعفران کی ہے۔ پھر آگے فرمایا، من یدخلھا ینعم ولا یبأس، جو جنت میں جائے گا ہمیشہ نعمتوں میں کھیلیاں کھیلے گا۔ ویخلد ولا یموت، ہمیشہ کے لیے جنت میں رہے گا، کبھی موت نہیں آئے گی۔ لا تبلا ثیابہم ولا یفنا شبابہم، کبھی جنتیوں کے کپڑے بوسیدہ نہیں ہوں گے، کبھی گندے اور خراب نہیں ہوں گے، اس کی چمک کبھی ختم نہیں ہوگی، اور ان کی جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ معلوم ہے آپ کو کہ جنت میں ریشم کے بھی لباس ہوں گے، سونے کے تاروں کے لباس ہوں گے، اور ایسے ہی جنتیوں کو جو جوانی ملے گی، کیا جوانی ہوگی، 30 اور 33 سال کی بھرپور جوانی ہوگی۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، يدخل اہل الجنت الجنت جردا مردا مکحلین ابناء 30 او 33 سنہ، جنت میں جب جنتی جائیں گے تو ان کے جسم پہ بال نہیں ہوں گے، چمکتا ہوا شیشے کی طرح بدن ہوگا، اور آنکھوں میں قدرتی طور پہ سرما لگا ہوا ہوگا۔ 30 یا 33 سال کی بھرپور جوانی ہوگی۔ ایک ایک جوان کو 100 جوانوں کی طاقت عطا کی جائے گی۔ تو یہ حدیث مبارکہ بتاتی ہے کہ جنت کی بناوٹ کس مٹیریل سے ہے۔ ایک اینٹ سونے کی ہے تو دوسری اینٹ چاندی کی ہے۔ آج دنیا میں ایک چھوٹا سا 10 بائی 10 کا گھر اگر ہم بنانا چاہتے ہیں، ہماری عمر گزر جاتی ہے، کتنے لوگ ایک آشیانہ نہیں بنا پاتے ہیں، اینٹ اور مٹی اور کنکریٹ اور پتھر کا یا مٹی کا گھر نہیں بنا پاتے ہیں، مگر جنت کو اللہ نے سونے، چاندی، مشک، عنبر اور زعفران سے بنایا ہے، اور جنت میں ایسے ایسے بالا خانے ہیں، سبحان اللہ۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان فی الجنت غرفا، جنت میں ایسے ایسے بالا خانے ہیں اونچے اونچے، یرا ظہورھا من بطونھا وبطونھا من ظہورھا، اندر کا حصہ باہر سے نظر آئے گا، باہر کا حصہ اندر سے نظر آئے گا۔ صحابہ نے پوچھا، لمن ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی عمدہ جنت اگر ہے کس کے لیے بنائی گئی ہے؟ آپ نے فرمایا، لمن اطاب الکلام، جو بات اچھی کرے، میٹھی اور شیریں گفتگو کرے، واطعم الطعام، اور وہ کھانا کھلائے، مسکینوں کو کھلائے، غریبوں کو کھلائے، بیواؤں کو کھلائے، رشتہ داروں کو کھلائے، وَأَدَامَ الصِّيَامَ، برابر روزہ رکھے۔ برابر کا مطلب یہ ہے کہ نفلی روزہ کثرت سے رکھے، صوم داؤدی رکھے، ایک دن روزہ کرے، دوسرے دن افطار کرے۔ وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور رات میں اٹھ کر کے نماز پڑھے جب لوگ سو رہے ہوں۔ اگر اتنے سارے کام بندہ کر لے گا تو وہ جنت کے محلات اور بالا خانوں کو حاصل کرنے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا۔ ایک اور حدیث میں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت کے اندر 100 درجے، اللہ اکبر،
جن کو اللہ نے اپنی راہ میں غزوہ کرنے والوں کے لیے تیار کر رکھا ہے. ما بین کل درجتین، ہر درجے ایک درجہ ایک تلہ اور دوسرے تلے کے مابین جو ڈسٹینس ہے، جو دوری ہے، کما بین السماء والارض، آسمان و زمین کی طرح دوری ہے. اور جنت کا سب سے اونچا درجہ جنت الفردوس ہے. آپ نے فرمایا اذا سألتم اللہ فاسألوہ الفردوس، اللہ سے مانگو تو صرف جنت نہ مانگو، جنت الفردوس مانگو. فإنہ اعلی الجنہ واوسط الجنہ ومنہ تتفجر انہار الجنہ وفوقہ عرش الرحمن. کہ اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو، یہ جنت کا سب سے ٹاپ گریڈ کا درجہ ہے، سب سے اونچا تلہ ہے، اور یہیں سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں، اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ مولا ہمیں بھی وہ جنت نصیب فرما دے، کہ وہ جنت جو سونے چاندی سے بنائی گئی ہے، وہ جنت جو متقیوں کا ٹھکانہ ہے، اللہ سب کو اس جنت میں داخلہ نصیب فرمائے. آمین. وما توفیقی الا باللہ. صلی اللہ علی نبینا محمد.